ہاں ہیلو السلام علیکم بھائی. ارے اس میں آواز کا مسئلہ آ رہا ہے. آ رہی آواز؟ ہاں بلند سلوات کیا بتا سکتا ہے انسان وفائے احوال؟ کیا بتا سکتا ہے انسان وفائے احوال؟ یہ بھی کم ہے جو وفاؤں کا کھڑا کہتے ہیں، یہ بھی کم ہے جو وفاؤں کا کھڑا کہتے ہیں۔ پیاسے دریا سے پلٹ آئے جناب عباس، پیاسے دریا سے پلٹ آئے جناب عباس، یہ ہے تہذیب وفا، اس کو وفا کہتے ہیں۔ یہ ہے تہذیب وفا، اس کو وفا کہتے ہیں۔ ایک سلوات پڑھی ہوں۔
صحابہ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا، اب آئے ہو بابا، اور جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر، ہائے جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر، اب آئے ہو بابا، بابا گرانا ہی تھا خالق کی رضا سے اس وقت نہ آئے، جب خواب پہ دم توڑ رہا تھا میرا اکبر، اب آئے ہو بابا۔ It's 22:46. لوگ بچا لے گئے لاش شہداء کے، حق اپنا جتا کے، بس ایک تن شاگرد تھا پامالی کی زد پر، اب آئے ہو بابا، اب آئے ہو بابا، جب والی سکینہ کے گوہر چھینے گئے تھے، لگتے تھے تماچے، جب والی سکینہ کے گوہر چھینے گئے تھے، لگتے تھے تماچے، حسرت مجھے دیتی تھی بالوں میں مستر، اب آئے ہو بابا، کیا آپ نے فردوس سے یہ دیکھا نہ ہوگا، یہ سوال کریے محمد والے نعرہ حیدری، کیا آپ نے فردوس سے یہ دیکھا نہ ہوگا، کیا حشر پپا تھا جب پشت سے بیمار کے کھینچا گیا بستر، اب آئے ہو بابا، اب آئے ہو بابا، جب شام کے تار ہمیں لوٹ رہے
पढ़ के खड़े रहूं। ऐसे नहीं लगेगा भाई। नहीं जैसा कि आप फरमा रहे हैं वापस ऐसे लगा दो। मासूमियत की तरफ से मुनाजिर हो रहा है और गुरु विराज से उस्ताद मुहतरम मौलाना सैयद आलम साहब फरजंद इमाम मुजद्दिद मौलाना अब्बास नासिर सैयद की तशरीफ लाए हैं। बड़ी खुशी की बात की है और बहुत वाकई फख्र की बात की है और हम ये चाहते भी हमारे कौम में गुरु विराज से भी उलमाए कराम आए ताकि कौम में तब्दीली हो और अपने रिसालत अदा करने का हम सबको हुनर आए। क्योंकि जो अल्लाह सरकुम अलैहि अजरन बिल मवद्दत फिल कुर्बा की आयत का जब 1939 है कि करीब आओ तो शायद समझ सको मुझको ये दुनिया तो गलत फहमियां बढ़ाती है। थोड़ा करीब आ जाइए तो ज़्यादा बेहतर है। मैं शुरू कर रहा हूँ कि इस्तेमाल बहुत जरूरी होता है। आलिम का इस्तेमाल आलिम भी करता है तो शेख देता है। मैं अगर फरमाए बना के खुदा इब्तिदा कर रहा हूँ, बना के खुदा वो थोड़ा हिल के नहीं बैठिए, बोलिए हरकत में बरकत है। बना के खुदा इब्तिदा कर रहा हूँ, बना के खुदा इब्तिदा कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ बजा कर रहा हूँ। अल्लाह इब्तिदा कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ बजा कर रहा हूँ। खुदा ने अता की दिले कुल फजीलत उन्हीं का तो मैं तज़किरा कर रहा हूँ। मैं खुदा इब्तिदा कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ बजा कर रहा हूँ। खुदा ने अता की दिले कुल फजीलत उन्हीं का तो मैं तज़किरा कर रहा हूँ। और जो अजरे रिसालत है उनकी मोहब्बत फरीज़ा और माहिर अदा कर रहा हूँ। बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, इसलिए उस्ताद मोहतरम के शेर से मैं किबला को आवाज दूंगा। भाई तशरीफ लाए तो बड़ा अच्छी बात है और बहुत खुशी हो रही है। जी हाँ, मैं कब्र में भी खाके शिफा साथ ले गया। शेर आप शेर है तो शेर की अंदाज में समाज कीजिए। मैं आलम साहब का शेर बुलाना फरमाए कि मैं कब्र में भी खाके शिफा साथ ले गया। मैं कब्र में भी खाके शिफा साथ ले गया। बीमार था सफर में दवा साथ ले गया। बीमार था सफर में दवा साथ ले गया। बीमार था सफर में दवा साथ ले गया। आइए हज़रात इसी शेर और अशआर के साथ मैं बस गुजारिश करूंगा हुज़ूर इस्लाम और मुस्लिमीन हज़रत मौलाना सैयद नासिर सैयद अब्बास साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं और जिनके इस्तेमाल के लिए
لا تغفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم صراط اپنے آپ کی خصوصیت ہے آپ سے جس کو میں لفظوں میں بیان نہیں کرتا ماشاءاللہ ایک محبت کچھ لوگوں سے ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن بھی ہوتا ہے وہ عقیدوں کا لاک ڈاؤن نہیں ہوتا وہ سوشل ڈسٹینسنگ اور ہے اور دلوں کی دوری اور ہے ظاہر ہے کہ ہم لکھنؤ میں ہو آپ ممبئی میں ہو دنیا جو ہے وہ فاصلے جو ہے وہ جب یہ جو رشتہ ہمارا آپ کا جو برادرانہ رشتہ ہے یہ ماتنداری کا رشتہ یا ازاداری کا رشتہ ہمارے یہاں رشتے داریاں باہر ملتی ہیں ازاداریاں نور کی منزل کے قبلہ محترم مولانا واحد باقی صاحب یہ ان کی خاص شفقت و محبت ہے بہرحال میں اپنے کرنا سے طالب علم ہوں یا چار جملے جو ہے وہ میرے سلسلے میں کہہ دیتی ہوں حالانکہ خود میری اپنی رائے اپنے بارے میں یہ ہے کہ سارے آستان امام میں غلام اتنے غلام ہوں یہ آستان امام میں غلام اتنے غلام ہوں جو حسین اپنا کہیں ہوگے تو بڑے نصیب کی بات ہے سوال نزول کے بعد تم کافر کیسے ہو سکتے ہو اس وقت تم کافر کیسے ہو سکتے ہو استفہام خود خدا کی طرف سے سوال بھی ہو رہا ہے اور خدا کی طرف سے جواب بھی دیا جا رہا ہے تو وہ کئی بار سنوں گا وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ تو اس وقت کیسے ممکن ہے کہ تم کافر ہو جاؤ کہ جب تمہارے درمیان اللہ کی آیتیں یعنی قرآن موجود ہے اور اللہ کی آیتیں یعنی بشکل قرآن موجود ہے آیتیں پڑھی جا رہی ہیں تو تم کافر کیسے ہو سکتے ہو وَفِيكُمْ رَسُولُهُ اور تمہارے درمیان ہمارا رسول موجود ہے آج بھی تمہارے درمیان موجود ہے تو اللہ سوال یہ کر رہا ہے کہ بھائی کیسے ممکن ہے کہ قرآن بھی ہمارا تمہارے درمیان موجود ہو اور ہمارا رسول بھی موجود ہو اور اس کے بعد بھی تم کافر ہو تو کیسے ممکن ہے کہ جب خود صراط مستقیم موجود ہو تم ومن یعتصم باللہ اور اس کے بعد آیت میں آگے بڑھ کے کہا کہ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم جس نے اللہ کے سہارے کو مضبوطی سے تھام لیا اللہ کے سہارے پھر اس کی ہدایت کی گئی ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اللہ کے سہارے کو مضبوطی سے تھامے اور اس کی ہدایت نہ ہو ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم جس نے اللہ کے سہارے کو مضبوطی سے تھام لیا پھر اس کی ہدایت کی گئی یقیناً کی گئی یہاں صراط مستقیم کی طرف میں ذرا کی توجہ چاہتا ہوں اس آیت کے ظاہر میں تو میں نے اس خمسہ مجالس کے لیے عنوان قرار دیا ہے وہ ایک قرآن اور رسول یعنی قرآن بھی ہے اور رسول بھی اور جیسے ایک قرآن ہے اور رسول ہے ویسے ہی قرآن وہ جب رسول اس دنیا سے جانے لگے تو کیا فرمائے کہ سلسلہ جو ہے وہ کبھی بھی منقطع نہیں ہوگا کبھی منقطع نہیں ہوگا وہی ومن یعتصم باللہ جانے لگے تو کیا فرمانے لگے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ کی و عبرت اہل بیت اب میں جا رہا ہوں اور دیکھو تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے ایک میری طرف میرے اہل بیت محلے والوں کو نہیں چھوڑ کے گئے میرے اہل بیت اور کس سے کہہ رہے تھے میں کہتے ہیں کہ فیکم جو ہے نا ان تارکم فیکم الثقلین یہ فیکم سمجھ لیجیے
ازواج سے کہہ رہے ہیں پیغمبر، ازواج رسول کتنا بڑا مقام، یا اصحاب موجود ہیں، ان دونوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کیوں چھوڑا، کس نے چھوڑا، کس نے چھوڑا، 3 سوال ہے۔ چھوڑا اس لیے کہ گمراہ نہ ہو جائے، چھوڑا رسول خدا نے، چھوڑا قرآن اور عبرت کو۔ تو جب صحابی قرآن اور اہل بیت کو اگر چھوڑ دے تو گمراہ ہو سکتا ہے۔ اور آج کا کوئی مسلمان چاہے جتنا اچھا بھی ہو، جتنے اچھے کیریکٹر کا بھی ہو، اگر فقط کسی ایک چیز کو کافی سمجھے تو وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ ذرا سی توجہ چاہ رہا ہوں کہ یہ قانونی گفتگو ہے، لیکن پیغمبر کے الفاظ کی شرح ہو سکتی ہے جیسے قرآن کے الفاظ کی شرح ہو سکتی ہے۔ اور اختلاف کی سب سے بڑی وجہ یہ بنی کہ امت مسلمہ مربع نشین ہو گئی۔ مربع نشین کا یہ معنی کہ پیغمبر نے جن لوگوں کو دین سمجھانے کے لیے چھوڑا تھا، پیغمبر نے ان کو چھوڑ کے اور مجتہدین کو امام بنا دیا۔ لہذا جن جن لوگوں کو بھی امام بنایا گیا، جن جن لوگوں کو بھی پیروی ہوئی، وہ لوگ تھے جو کہنے کو سنجت بھی نہیں ہوتا ہے کہ بھائی اخلاقاً جو ہے وہ حدیث رسول کی مطابقت ہو جائے، کوئی سنجت بھی نہیں ہے۔ بھائی جن لوگوں کی بھی اتباع ہو رہی ہے، جن لوگوں کو بھی مانا جا رہا ہے، سب سے بڑا ستم یہ ہے کہ قرآن اور اہل بیت کی موجودگی میں، حدیث رسول کی موجودگی میں، قرآن نے تو پہلے کہہ دیا کہ قرآن اور رسول، اور رسول نے کیا کہا؟ قرآن اور اہل بیت۔ یعنی یہ جو دو کا سلسلہ ہے یہ کبھی ایک میں نہیں بدلا، یاد اور کبھی ایک میں نہیں بدلا ہے۔ It's 23:02. قرآن پڑھ کے رہے ہدایت نہیں پائیں گے، رسول قرآن پڑھا کے رہے ہدایت۔ ایک سوال پڑھے محمد وآلہ۔ بھائی جناب آدم علیہ السلام ہے، اکیلے ہیں، کوئی کام نہیں کر رہے، انتظار کر رہے ہیں جناب شیش ہے، جناب آدم کی نبوت کی تصدیق۔ جب تصدیق ہو گئی تو دونوں لوگوں نے مل کر جناب آدم نے اور جناب شیش نے تبلیغ کا کام شروع کیا۔ اسی طریقے سے زمانہ آگے بڑھا، طور پہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا اور کہا موسیٰ ہم نے تم کو نبوت دی، اب فرعون کی طرف جاؤ۔ تو کہنے لگے پروردگار انی اخاف ان یکذبون، ذرا توجہ چاہ رہا ہوا، انی اخاف ان یکذبون، پروردگار مجھے ڈر ہے، تو نبی بنا کے بھیجا ہے لیکن یہ زمانے کے جھوٹے تیرے بنائے ہوئے سچے کو جھٹلائیں گا۔ مجھے ڈر ہے کہ جھٹلائیں گا، میرے ساتھ میرا گواہ نہیں، میرے ساتھ وہ رہے کہ جب دنیا جھٹلائے تو وہ کہے کہ موسیٰ رسول ہے۔ لہٰذا دو کا سلسلہ رہے گا۔ ایک دور پہ وہاں کہنے پروردگار وجعلنی وزیرا من اہلی ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ کر دے۔ اسی طریقے سے جناب یحییٰ علیہ السلام، جناب یحییٰ علیہ السلام نے کوئی بھی کار نبوت انجام نہ دیا جب تک کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نہ آئے۔ جناب یحییٰ نے کوئی بھی کار نبوت انجام نہیں دیا جب تک کہ جناب عیسیٰ نہ آئے۔ انہوں نے ان کی نبوت کی تصدیق کی، دونوں نے مل کے کار نبوت انجام دیا۔ اسی طریقے سے جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب ابراہیم کا جب زمانہ آیا اس وقت تک کوئی کار نبوت انجام نہ دیا جب تک کہ لوط پیغمبر ساتھ نہ آئے۔ جب دو آگے مل جاتے ہیں تب کار نبوت انجام پاتا ہے، اکیلے کوئی کام نہیں ہوتا۔ اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، تم کافر کیسے ہو سکتے ہو کہ جب تم میں دو موجود ہیں؟ قرآن کی ہے اور آیات اللہ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، قرآن کی ہے اور رسول کی ہے۔ میں ذرا سی توجہ آپ کی چاہتا ہوں
اب پیغمبر اس دنیا میں جب آئے اور کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو لوگوں نے کہا کہ صاحب آپ تو جھوٹ بول رہے، یہی کہا. تو سورہ رات میں کیا آیت ارشاد ہو گئی ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اے میرے حبیب یہ جو کہتے ہیں، یہ جو جھوٹے کہتے ہیں، بھائی جھوٹوں نے اجماع کر لیا رسول کے خلاف، جھوٹے جمع ہو گئے، سارے زمانے کے جھوٹے، ہر قدر کے جھوٹے، ہر کام کے جھوٹے، سب مل کے کہنے لگے کہ آپ جھوٹے ہیں. بھائی صدیق کو جھٹلا رہے سارے جھوٹے. صدیقوں کا اجماع اللہ کے بنائے ہوئے ساجد کے سامنے کام نہیں کرتا. صدیقوں کا بھی اجماع ہو، دنیا ابو جہلوں کے بنائے ہوئے صدیق کون ہے؟ اللہ کا بنایا ہوا ساجد کون ہے؟ کہنے لگے ہمیں ضرورت نہیں ہے. خود کفا باللہ شہیدوں بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب. میرے لیے میری نبوت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ کافی ہے، وہ ہستی کافی ہے کہ جس کے پاس پورے کے پوری کتاب کا علم ہے. میں ذرا توجہ چاہ رہا ہوں، میں بڑے آہستہ آہستہ اپنے نوجوانوں کو کہیں لے کے جانا چاہتا ہوں. یہ تو دو کا سلسلہ ہے. پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں کہ حتیٰ جردا علیہ الہون، یہ میں قرآن و اہل بیت کو جو تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، یہ روز محشر وہاں تک کے میرے ساتھ ہوں گے. یہ دو رہیں گے، یہ کبھی نہیں ہوگا، کبھی ممکن نہیں ہے. جو قرآن کو کافی سمجھے وہ بھی گمراہ، اور جو قرآن کو چھوڑ دے فقط اہل بیت کو کافی سمجھے وہ بھی گمراہ. اس لیے تو پیغمبر نے فرمایا علی مع القرآن. یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. ایک مکان پر آ کر اعلان ہوا کہ آج کے بعد نبوت ختم ہو گئی، اب نبی نہیں آئے گا، لیکن سلسلہ دو کا آگے جائے گا. اب کیا منزل ہے کہ رسول کو جب جھٹلایا جا رہا ہے تو گواہی میں کون موجود ہے؟ اللہ اور علی. علی کو جھٹلایا جا رہا ہے تو گواہی میں کون موجود ہے؟ بھائی توجہ فرمائیے گا، قرآن اور حسن. حسن کو جھٹلایا جا رہا ہے، گواہی میں کون موجود ہے؟ قرآن اور حسین. حسین کو جھٹلایا جا رہا ہے، گواہی میں کون موجود ہے؟ قرآن اور زین العابدین. زین العابدین کو جھٹلایا جا رہا ہے، گواہی میں کون موجود ہے؟ قرآن اور محمد باقر. محمد باقر کو جھٹلایا جا رہا ہے، گواہی میں کون موجود ہے؟ جعفر صادق اور قرآن. جعفر صادق کو جھٹلایا جا رہا ہے، کون موجود ہے؟ موسیٰ کاظم اور قرآن. موسیٰ کاظم کو جھٹلایا جا رہا ہے، آٹھویں امام اور قرآن. آٹھویں کو جھٹلایا جا رہا ہے محمد تقی اور قرآن. محمد تقی کو جھٹلایا جا رہا ہے علی النقی اور قرآن. علی النقی کو جھٹلایا جا رہا ہے حسن عسکری اور قرآن. اب 12ویں کو جھٹلایا جا رہا ہے. بھائی ایمان سے بتائیے، دو کا جو سلسلہ تھا وہ 12ویں پہ آ کے ختم ہو گیا. اس لیے کہ 12ویں کے بعد اب کوئی 13واں نہیں آئے گا، رہ گیا فقط قرآن. اب کوئی کہے کہ سب کے ساتھ ایک معصوم گواہ ہوتا ہے، آپ تو اکیلے رہ گئے، تو آواز آئے گی. اب سمجھ میں آیا چوتھے آسمان پہ عیسیٰ کو کیوں رکھا. مجھے تو نبی بنا رہا ہے، مگر یہاں تو فرعون کی حکومت ہے. وہ وہاں نہیں تھی، لیکن فرعون کی حکومت بڑی زبردست حکومت ہے. وہ کہنے جھٹلایا کہ کوئی تو ساتھ ہو. بھائی پیغمبر سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ آئے تو سب سے آخر میں، سب سے افضل کیسے ہو؟ میں بڑا لاجیکل سوال، بڑا منطقی سوال ہے. کہنے لگے کہ بھائی میں اس لیے افضل ہوں کہ جب اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا تو میرے نور نے سب سے پہلے اقرار کیا. سب سے پہلے میں نے اقرار کیا کہ اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ کے سب سے پہلے اقرار کرنے والا کون؟ محمد رسول اللہ. تو لہٰذا اس کی جگہ مجھے یہ ملی کہ اللہ نے مجھ کو اقرار کی جگہ یہ دی، اقرار توحید کی جگہ یہ دی
کہ اعلان کیا کہ جہاں جہاں لا الہ الا اللہ ہوگا وہاں وہاں محمد رسول اللہ، اور جہاں جہاں لا الہ الا اللہ ہوگا وہاں وہاں متصل، کوئی فاصلہ نہیں ہوگا. اسی کو تو بلا فاصل کہتے ہیں، بلا فاصل، کوئی بیچ میں نہیں آ سکتا. انبیاء بہت ہیں مگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بیچ میں کسی کی گواہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلا اقرار کرنے والا میں. توجہ فرمائیے گا، قرآن گواہی دے رہا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا، عیسائیوں سے کہہ رہے ہیں کہ انسان الرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلا عبادت گزار میں، سب سے پہلا عابد میں. بھائی میرے اقرار پر تو سب نے گواہیاں دی، بھائی ہم تو گواہی دے رہے ہیں، ہماری گواہی کی کیا حیثیت؟ ہم تو کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، ہماری گواہ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، ہم تو کسی کی گواہی کو سن کے گواہی دے رہے ہیں. وہ گواہیاں اور ہوتی ہیں. وہ سجدہ جو کربلا میں حسین نے کیا وہ ہمارے سجدے کو اس کا تقابل نہ کیجیے، اس لیے کہ ہمارا سجدہ اس لیے ہوتا ہے کہ زمانہ ہمیں مسلمان مانے، اور حسین کا سجدہ اس لیے ہوتا ہے کہ خدا کو خدا مانا جائے. صلوات پڑھے محمد کے بابا کے بلند صلوات پڑھیں. ان ساری چیزوں میں ایک چیز ضرور معلوم ہو گئی کہ اعلان توحید جو ہے سب سے پہلے وہ کیونکہ رسول نے کیا، لہذا فرما رہے ہیں کہ مجھے جزا یہ ملی. میں توجہ چاہ رہا ہوں کہ جہاں لا الہ الا اللہ ہوگا وہاں محمد رسول اللہ ہوگا. تو اگر یہی قاعدہ ہے، یہی اصول ہے، یہی طریقہ کار ہے کہ جو سب سے پہلے اعلان توحید کر رہا ہے اس کا نام متصل ہے توحید کے ساتھ، اس کو رسول بھی بنایا گیا، تمام عالمین کو فضیلت دی گئی. کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلا اقرار کرنے والا تو. اب ایمان سے بتائیے سب سے پہلے نبی کی رسالت کی گواہی کس نے دی؟ سب سے پہلے نبی کی رسالت کی گواہی کس نے دی؟ وہ دعوت ذوالشیرہ سب کو بلایا گیا تھا اس قاعدے کے تحت کہ چیریٹی بگینس ایٹ ہوم. کہیں ایسا نہ ہو کہ زمانے کو تو تبلیغ کرتے پھرو اور تمہارے ہی خاندان میں ابو جہل موجود ہو. لہٰذا سب سے پہلے ان کو سمجھاؤ. سب موجود تھے، سب موجود تھے، 70 برس کا، 80 برس کا، 90 برس کا. کھانے والے اور تھے، منوانے والے اور تھے. وہاں پیغمبر کو جب کہنے کے جب کھانا تو کھا لیا بھائی سب نے، کھانا وانا جب ہو گیا کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، کہنے لگے میں تو جا رہا ہوں. سب اٹھ کے چلے گئے. 3 دن باقاعدہ بڑی بے غیرتی کے ساتھ کھانے میں چلے گئے. سب پورے مکے میں کہاں کھانا ہو رہا ہے، انتظام کون کر رہا ہے؟ جناب ابو طالب. بھائی ہم سے کہنے کہا کہ بھائی جناب ابو طالب، کہنے لگے ابو طالب نے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا. اچھا یہ تو ہمیں خبر ہی نہیں، یہ تو آپ نے ہمیں بریکنگ نیوز سنا دی کہ صاحب جناب ابو طالب نے کلمہ. ہم بھی تو پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ کلمہ نہیں پڑھا تھا تو یہ جو گھر میں کھانا ہو رہا تھا، اسلام کے نام پہ کھانا جو ہو رہا تھا اتنا کہ بھائی میرے رسول کی باتوں کو سنو، ان کی باتوں پر ایمان لاؤ، یہ ایسی حمایت کیا ہو رہی تھی. تو کہنے لگے کہ بھائی آپ سمجھتے نہیں ہیں بات کو. بھائی مسئلہ صرف ایک سوال پڑھتے یتیم بھتیجا ہے، چچا کو فکری محبت تو ہوتی ہے. یتیم بھتیجے سے ابو طالب کو محبت ہونا تو فطری بات ہے. تو ہم بھی پلٹ کے پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ جو فطری محبت ابو طالب کو تھی وہ ابو لہب کو کیوں نہ تھی؟ وہ تو پتھر مار رہا، وہ تو برا بھلا کہہ رہا ہے، اور ابو طالب بات نہیں کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اگر کہیں ممکن نہیں ہے کہ اسلام کی دعوت دینا، میرا گھر حاضر ہے، میرے گھر پہ تم اسلام کی دعوت دو. وہاں 70 برس کے بھی موجود ہے. بھائی وہی قاعدہ ہے کہ سب سے پہلا اقرار کرنے والا میں. تو اگر قاعدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا رسول خدا نے، تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ ہے، تو سب سے پہلے دعوت ذوالشیرہ میں رسول کی رسالت کا اقرار
کیا؟ علی نے. تو کیسے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ ہے, محمد رسول اللہ کے ساتھ علی ہے. 40 برس کے رسول ہے, 10 برس کے علی ہیں. بھائی اس کمبینیشن پہ غور کیجیے گا اور امت مسلمہ کے یہ تاریخات بھی غور کیجیے گا. کہنے لگے کہ بھائی 10 برس کے علی تھے, جوش میں بول گئے. بھائی امت مسلمہ کو بنی امیہ کے دسترخوان کا حق تو ادا کرنا ہی. کہنے لگے 10 برس کا بچہ تھا, جوش میں بولا. بھائی میرے چچا ہوتے تھے, بڑے ابا ہوتے تھے, مرحوم خطیب الایمان مظفر حسین طاہر زرملی صاحب, وہ ایک جملہ پڑھا کرتے تھے. میں چاہتا ہوں کہ وہ خطیب کے نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں نقل کر دوں. وہ یہ پڑھتے تھے کہ بھائی 10 برس کے علی جوش میں تھے, 40 برس کے محمد تو ہوش میں تھے. یہی بڑے ہوں گے تو یہی تو معاملات سامان گے. ہم نے اپنے ابا کو دیکھا ساری زندگی ہم مجلس پڑھنے لگے دیکھ دیکھ کے, تو ویسے کے بچے ہی ماشاء اللہ. بھائی یہی بچے 10 برس کے جو کہہ رہے ہیں کہ 10 برس کے تھے, بھائی ان کی نظر میں تو بچے ہی تھے. لیکن نہ کوئی 30 برس کا اٹھا, نہ کوئی 35 کا, نہ کوئی 40 کا. اٹھتا وہ ہے جو مصدق ہو. تو پہلے ہی سلسلے کو دو پہ منحصر کر دیا گیا. اچھا جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام نے سارا پتہ بتا دیا, نبوت خدا نے دی, وزارت کا پورا جو پتہ تھا پورا سسٹم جناب موسیٰ علیہ السلام ساتھ لے کے چل رہے. کہا ہم دے رہے ہیں معجزات, جاؤ. معجزہ اللہ نے دیا, تورات اللہ نے دی. کہا جاؤ, حکم اللہ نے دیا. تو وزیر جو ہے وہ کہنے لگے پروردگار تو بنا دے. وزیر ہم نہیں بنائے, وزیر تو بنا دے. بھائی میرا, میرا بھائی ہے, نام بھی دے دیا, ایڈریس بھی دے دیا. وجالی وزیر من ہارون. نام بھی دے رہے ہیں, پتہ بھی دے رہے ہیں, سب کچھ دے رہے ہیں. آپ غور کرتے ہیں تو مصدق کو ساتھ لینے کے جو چل رہے ہیں, جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سارے انبیاء جنہوں نے آ کے نبوتوں کی تصدیق کی ہے, ایمان سے بتائیے گا جتنے بھی آئے, جناب آدم کے ساتھ جناب شیش, جناب لوط, جناب یحییٰ کے ساتھ جناب زکریا, جناب یحییٰ عیسیٰ کے ساتھ موجود ہیں, لوط ابراہیم کے ساتھ موجود ہیں. یہ سارے کے سارے جتنے بھی تھے یہ خود بھی نبی تھے. یہ خود بھی جو تصدیق کر رہا ہے وہ خود بھی نبی ہے. محلے والوں کی ضرورت نہیں ہے تصدیق کے لیے. نبی کی نبوت کی تصدیق کے لیے یا قرآن کی گواہی کے لیے ادھر ادھر کے لوگ نہیں چاہیں گے. گواہ وہاں منتخب کیا جا چکا ہے. اور قرآن میں سورہ آل عمران کیا کہا ہے, اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. دیکھو ان کو وہ وقت یاد دلاؤ کہ جب ہم نے سوالات انبیاء سے عہد و پیمان لیا کہ رسول بعد میں آئے گا, تم سب کے سب اس کی تصدیق کرنا. تو مصدق جب رسالتیں مل رہی تھی عالم ارواح میں, تب مصدق بھی طے ہو چکے, گواہ بھی طے ہو چکے. اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ پبلک سے چندہ مانگا جائے گا کہ ہم گزارش کر رہے ہیں, سب ہمیں جھٹلا رہے ہیں. ایک سوال پڑھیں محمد کے ساتھ آپ چلیے. آپ سے دستبستہ گزارش ہے کہ بھائی بہت لوگ ہماری مخالفت کر رہے ہیں, آپ چل کے تصدیق کر دیجیے. بھائی دیکھیے عربوں کو بڑا ناز تھا, بہت ناز تھا, اور غلط فہمی کا ازالہ بہت ضروری ہے. میں اکثر آپ سنتے ہیں تو کبھی کبھی چیزیں واضح نہیں ہو پاتی, وہ میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں طالب علم کو. کہتے ہیں دور جاہلیت, بس آپ دور جاہلیت کا دور, اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سب جاہل تھے. یہی سمجھا بھائی جب جاہلیت اور ہے, جہل اور ہے. اور کریں آپ, اتنے قابل لوگ تھے اس زمانے میں کہ
کہ اس زمانے کے شعراء کا کلام آج بھی عربی ادب میں داخل ہے، اور اتنے لٹریٹ لوگ تھے، اتنے بڑے ادیب تھے کہ ایک سو کا عکاظ میلہ لگتا تھا، عکاظ کا میلہ، علماء تصدیق کریں گے میری بات، عکاظ کا میلہ لگتا تھا اور وہاں بہترین شعراء کا کلام خانہ کعبہ کی دیوار پہ ٹانگا جاتا ہے، صبر و نقاد کمپٹیشن ہو رہا ہے۔ غور کیجیے گا، ہر زمانے کے اعتبار سے نبی کو معجزہ ملا ہے، ہر زمانے کے اعتبار سے۔ جناب موسیٰ کا زمانہ جادوگروں کا زمانہ تھا، ذرا ذرا سی بات پر رسیاں پھینک رہے ہیں، رسیاں صاف بنی جا رہی ہیں، لہٰذا جناب موسیٰ کے عصا کو اژدہا بنا دیا۔ اس زمانے کے مطابق جب یہ رسیاں پھینکے اور رسیاں صاف بن جائے تو مسا پھینک دینا تاکہ ایسا اژدہا بن جائے۔ جناب عیسیٰ کا زمانہ طب کا زمانہ تھا، علاج و معالجے پہ زور تھا کہ ہم نے ان کو شفا دے دی، ہم سے بڑا طبیب کوئی نہیں ہے، کہا یہ مریضوں کو ٹھیک کر رہے ہیں، ہم تمہیں ایسا معجزہ دیتے تم مردے چلا دینا۔ اسی طریقے سے ہر زمانے کے اعتبار سے، کیونکہ عربی ادب کا شاعری کا زور تھا اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ تو قابل کوئی ہے ہی نہیں، بھائی جیسے شعر و شاعری ہم کر لیں گے وہ جائے ہمارے جیسا۔ مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، اس زمانے میں بھیجا گیا قرآن، بھائی جاہلوں کے بیچ میں قرآن بھیجنے کی منطقی نہیں ہے، جہاں لوگ اے بی سی ڈی نہ جانتے ہو، الف بے تے تے نہ لکھتے ہو، کہنے سے فائدہ کیا؟ تو یہ جو قرآن بھیجا گیا، یہ کیوں بھیجا گیا کہ ان کو اپنی زبان پہ بہت ناز ہے، زبانوں پہ بہت ناز ہے کہ ہم سے بہترین شاعری کرو تو ہم جانے، بھائی یہی غور کرتے ہیں۔ تو زبانوں پہ ناز تھا، تو پیغمبر سے کہا کہ بھائی دیکھو ایسا ہے، دو ہی چیزوں پہ یہ ہٹتے ہیں، یہ عرب جو ہے یہ بدو، یہ دو چیزوں پہ بہت مغرور ہیں، بڑا غرور ہے ان کو، ایک اپنی زبان پہ اور دوسرا جب زبان نہیں چلتی ہے تو تلوار چلانے لگتے ہیں۔ پتہ چلا اونٹ کے ایک ایک اونٹ پر پتہ چلا نسلیں ختم ہو گئی، جنگ لگا رہے کہ فلاں نے میرے اونٹ چرا لیا، فلاں میری بھیڑیں لے گیا، وہ دشمنیاں نسلوں میں چلتی چلی آ رہی ہیں۔ دیکھیں جاہل کہلائے کیوں، جاہلیت کا دور کہلایا کیوں؟ کیونکہ قلم سے تو قابل تھے لیکن ہاتھ سے جاہل تھے، قلم سے قابل تھے حق سے ناشنا تھے۔ تو جو حق سے ناشنا ہو وہ ڈگریوں کا کفن بھی اوڑھ لے۔ اسی لیے تو رسول نے فرمایا کہ جو ایمان زبان کے ایمان کو نہ پہچانے، وہ ہو سکتا ہے کہ کہیں کا سی ای او بنا بیٹھا ہوں، لیکن اگر زمانے کے ایمان کو نہیں پہچانی تو دو چیزوں کا بہت ناز ہے، ایک زبان پر کہ ہمارے جیسا کوئی شاعر نہیں ہے، ہمارے جیسا کوئی حبیب نہیں ہے، کہا میرے حبیب ہم تم کو دو معجزے دیتے ہیں، بھائی دو ذہن میں رکھیے گا، وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ، دو معجزے لے کے جانا، جب دنیا سے جانا تو دو چیزیں چھوڑ کے جانا، ایک نہ چھوڑ کے جانا، دو رہیں، کہا ہم تمہیں دو معجزے دیتے ہیں اور زمانے کے اعتبار سے دیتے ہیں، ان کو زبان پہ ناز ہے تم قرآن سنا دینا، تلوار پہ ناز ہے تم علی کو لے آنا۔ دو چیزوں پہ ناز ہے، جب یہ جملے بولے تو تم قرآن کی آیتیں سنا دینا کہ میاں اس کا جواب دے کر آؤ، بھائی ہم اس شہر سے آئے ہیں جہاں مرتد نہیں، اور ہر زمانے میں مرتد رہیں گے۔ یہ میں مجلس میں عرض کروں گا، بہت سے کاتبان وہی مرتد ہو گئے، بھائی ہے تاریخ ہے، وہی کی کتابت کی بعد میں مرتد ہو گئے، کیونکہ پہلے کچھ اور تھے۔ اسٹارٹنگ پوائنٹ نہ دیکھیے، یہ دیکھیے کہ رسول کے بعد کیا ہوا۔ بہت سے لوگ ایسے، بھائی کون کب بدل جائے کیا بھروسہ، کیا میں آپ کی گارنٹی لے سکتا ہوں، آپ میری گارنٹی لے سکتے ہیں؟ کہیں ایمان سے بتائیے گا، جو گارنٹی لیتا ہے وہی پھنستا ہے، کوئی کسی کی گارنٹی نہیں لیتا کہ بھائی ایسا ہے ہم ضمانت کے لیے کاغذ واغذ نہیں لگائیں گے کیونکہ آپ کا بھروسہ نہیں ہے۔ دنیاوی مثال ہے، تو گارنٹی وہاں لی جاتی ہے جہاں یقین کامل۔ تو
قرآن کی گارنٹی لی کیونکہ ظاہر ہے کہ قرآن اور کس کی گارنٹی لی؟ آج محمد کی گارنٹی لی. اور پیغمبر نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں بھائی سب کچھ بدل سکتا ہے لیکن قرآن اور اہل بیت نہیں بدل سکتا. دنیا ادھر ادھر ہو جائے. اور پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھو ان سے تمسک رکھو گے وہی جو قرآن کی آیت تھی تو میں یا تسلیم باللہ. پیغمبر کیا کہہ رہے کہ ان دونوں سے جو تمسک رکھے گا. دیکھیے حبل اللہ اور ایک ہے حبل اللہ ایک ہے حبل الناس. حبل اللہ ہے جو اللہ کی بنائی ہوئی رسی ہے اور حبل الناس کو ہے تو لوگوں کی بنائی ہوئی رسی ہے. تو جو تمسک کا حکم ہوا ہے وہ حبل اللہ سے ہوا ہے. تمسک کا حکم حبل الناس سے نہیں ہوا ہے. پیغمبر نے یہ فرمایا کہ میں چھوڑنے جا رہا ہوں 2 چیزیں. اب ایک بحث اور ہے کہ صاحب قرآن تھا ہی نہیں. قرآن تو 35 ہجری میں لکھا گیا. بس اب یہیں سے گفتگو ختم کر کے باقی گفتگو میں کل آپ کی خدمت پیش کروں. بھائی عرب جو تھے وہ ایک ایک نقطے پر بحث کرتے تھے. ایک ایک نقطے پر جناب بلال اذان دے رہے ہیں ان کو کھلنا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ سین کہہ رہے ہیں شین نہیں کہہ رہے. سن چکے ہیں کہ ان کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے. پھر رسول نے کہا کہ بھائی اب میں کیا کروں. خدا کو یہی پسند ہے. سب کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے. سب کے دروازے کھلتے تھے. نیو چلے آ رہے ہیں VIP بنے حکم نازل ہوا چن لو دروازے. سب کے دروازے چن لیں صرف علی کا دروازہ رہ گیا. اب حیران یہ تو دیکھیں کتنی بری بات ہے. پتہ چلا کہ صرف مولا علی کا بھائی ان کی نظر میں بری ہے ہماری نظر میں تو اچھی بھی اچھی ہے. کہنے لگے کہ اللہ کے رسول یہ کیا یہ کیوں ایسا ہوا کہ صرف علی کا دروازہ کہا بھائی میں کیا کروں. تو وہی بات کہ جو بلال کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اللہ کو جب ان کا سین پسند ہے تمہارا شین نہیں پسند ہے تو ہم کیا کریں. اللہ چاہتے ہی نہیں کہ تمہارے دروازے کھلے رہے. اللہ نے دروازے چھپوا دیے. اب ہم سے جو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جب بھی دیکھو علی 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 اور بھائی جب آپ کے دروازے ہی چھپ گئے جب دروازے ہی چھپ گئے جو بھی آیا تیری درگاہ سے خالی نہ گیا. جو بھی آیا تیری درگاہ سے خالی نہ گیا. اس لیے در پہ تیرے بھیڑ لگی ہے عباس. دروازے کو کھلا چھوڑا ان کو باب بنایا باب رحمت بنایا. سب کچھ ملے گا اللہ دے گا. یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ سب آگے محمد دے رہے ہیں. دے خدا کا مطلب مل کہاں سے بیچارہ نصیری بھی سمجھ نہیں پایا. مجھے سمجھا کہ یہ خدا جیسے ہی ہے. ایک پہلو تو خدا جیسا ہوگا. ایک پہلو تو خدا جیسا ہوگا. کیوں ہوگا؟ کیونکہ یہ ہے مظہر صفات کبریا. مکمل ہم جیسے ہوں گے تو ادھر نہیں جا سکتے. مکمل اس جیسے ہوئے تو ادھر نہیں جا سکتے. لہٰذا ان کا بیچ میں رہنا ضروری ہے. اب ایک جملہ ضرور کہوں نوجوانوں کے لیے بزرگوں سے معذرت کے ساتھ. بھائی نصیری نے ادھر سے دیکھا خدا نظر آیا. وہابی نے ادھر سے دیکھا جس کی نظر ہے جس کی نظر ہے جو دیکھے. میں کسی کو اس لیے مرید اظہار نہیں کراتا کہ یہ بھی تو میں دیکھوں کہ دیکھا کدھر سے کدھر سے دیکھ رہے ہو. بھائی اب میں کیا کروں. بھائی تاریخیں ملتی ہیں. چادر جب اڑا دی علی کو تو وہ رجسٹرڈ کافر جو نبی کو نبی نہیں مان رہے تھے اور یقین سے گھر گھیرے رہے کہ نبی سو رہے نبی سو رہے. بھائی ہم نے دھوکہ کھاتے یہ خاندانی ہے ایسا. بڑے بڑوں کو ہم نے دھوکہ کھاتے ہوئے دیکھا ہے. جب کافروں نے گھر گھیرا جسم کا قیافہ الگ ہے. نبی کا جسم اور ہے علی کا جسم اور ہے. مگر کیا کمال ہے شب ہجرت کے جب علی لیٹے تو نبی نظر آ رہے. ایک باریک چادر ہے 250 شمشیر زن گھر گھیرے ہوئے ہیں. کسی کو شک بھی نہ ہوا شک بھی نہ ہوا کسی کو کہ نبی نہیں ہے. بھائی توجہ فرما رہے ہیں. ہم نے بہت لوگوں کو دھوکہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ایک چادر ہے تو علی و نبی میں فرق نہیں معلوم ہو رہا ہے اور چہرے پہ نقاب ہے
تو عباس و علی میں فرق ہے. خاندان ایسا ہے, کسی خاندان کا اس پر قیاس ممکن نہیں, کوئی سوال ہی نہیں. سب محمد ہے, محمد کے گھرانے والے. میں قرآن کہہ رہا تھا کہ جو کیسے ممکن ہے کہ قرآن بھی ہے اور رسول بھی ہے اور تم کافر ہو گئے. آج بھی پردہ غیب میں کوئی موجود ہے؟ آپ یہ سوچیے کہ یہ ہماری ضرورت ہے, یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم سب کچھ کریں گے. غور کرنا, تمام تر صعوبات کے بعد سارے کام ہو رہے, یہ ہمارا کرے گا نہیں ہے, یہ پردہ غیب میں جو وارث ہے جناب زینب نے یزید کے دربار میں کہا کہ یہ ہوتا ہے کمال, یہ ہے کمال. تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام زین العابدین ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں توق خاردار ہے, اور یزید کے دربار میں بھائی کا کٹا ہوا سر رکھا ہے, اور وہاں اس مجمع میں کرسی نشین صحابی بیٹھے ہیں, بعض صحابیوں کی اولادیں ہیں, سب موجود ہیں, علماء, یعنی اسلامی مملکت کی کریم بیٹھی. تو آگے محمد کا لٹا ہوا قافلہ آیا, اور زمانہ اتنا منجمد تھا کہ وہ شرابی انسان بیٹھا ہوا قرآن کی آیتیں پڑھ رہا. آپ غور کریں, زمانے کا ستم دیکھیے. حسین شہید ہوئے, فتوے 60,000 علماء نے فتوے دیے کہ حسین واجب القتل نہیں. یہ سب کچھ ہوا, حکومت ہے اور ملک رہے کا طرفدار کیا کیا نہ کرے. وہاں شہزادی زینب نے ایک جملہ کہا, ایک جملہ کہ اسلام میں سب سے بڑا جہاد ہے. جہاد کی بھی کیٹیگریاں ہیں, ایک جہاد قلم سے, ایک جہاد بالنفس ہے, ایک جہاد بالسیف ہے, تلوار سے جہاد ہوتا ہے, الگ الگ طبقے ہیں. لیکن معصوم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا جہاد ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق ہے. یہ جو کلمہ ہوتا ہے یہ ہر ایک کے پاس نہیں ہے. وہاں شہزادی زینب کو جب یزید آیتیں پڑھ رہا ہے قرآن کی, تو ایک مرتبہ کہنے لگی, ٹھہر جا یزید, کہ جہالت کی باتیں نہ کر, جہالت کی باتیں نہ کر. یہ ہم جس حال میں بھی صحیح, خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا. یہ کس کا جملہ ہے؟ یہ مولا علی کی بیٹی کا جملہ. اور ایسے خطبے دیے ہیں شہزادی زینب نے, ایسے خطبے دیے ہیں کہ ایک مرتبہ مسجد میں خطبہ دے رہی ہے, مسجد کے باہر, اور ایک مولا علی کا صحابی ہے جو شام میں جا کر رہنے لگا ہے. صحابی ہے, وہ اپنی بیٹی سے کہنے لگا, نابینا ہے, کہنے لگا بیٹی ذرا معلوم کرو, مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ قیامت آ گئی. وہ بیٹی اس کی باہر نکلی, کہا دادا کچھ لوگ ہیں جو اسیر کر کے لائے ہیں, اور کوئی خاتون ہے تو خطبہ دے رہی. تو کہا بیٹی ذرا معلوم کرو کہ کون ہوگا, یہ تو علی کا لہجہ ہے, یہ لہجہ میں پہچانتا ہوں. میں نے علی کے ساتھ صفین میں, جمل میں, پہلوان میں جنگیں لڑی, اور میں نے رسول خدا کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ قیامت میں علی بولے. قدرت نے کیا انتظام و اہتمام کیا ہے کہ شام کے بازاروں میں اور کوفے کے بازاروں میں, زندان شام میں اور درباروں میں جو بھی جناب زینب نے خطبے دیے ان کو لہجہ علی کی چادر عطا. اور ہمارے آپ کے چوتھے امام 40 برس روئے ہیں. جب بھی ذکر ہوتا تھا فرماتے تھے الشام الشام الشام. کون سی ایسی نسبت ہے کہ جو کربلا میں نہیں گزری, لیکن ہمارا آپ کا امام کربلا کا ذکر آج میں کرتا تھا, شام کا ذکر کرتا. ایک بات عرض کروں, کربلا میں جو جو مصائب اور جو جو مصیبتیں گزری سب کا انتقام ممکن ہے, مگر زینب کی چادر کا اللہ اکبر. علی کی وہ بیٹی کہ جب 4 یا 5 برس کا سن تھا اور ماں کی قبر پہ جاتی تھی تو علی آگے ہوتے تھے, ہاتھ کی جاتی تھی, حسن حسین داہنے اور بائیں جانتے, اور بنی ہاشم کے دیگر جوان جناب زینب کے بھائی پیچھے ہوتے تھے, اور علی آگے بڑھ کے ماں کی قبر پہ روشن چراغ کو گل کرتے تھے اور کہتے تھے بیٹی جا بات.
اللہ کی پناہ کیا گزری ہوگی جناب زینب کے دل پر کہ جس کو رات کی تاریکی میں جنت البقیع کے قبرستان میں بھی کسی نے نہ دیکھا تھا، اس کو 72 گھنٹے بابو صاحب رکھا تھا۔ وہ شام کے بازار کا صدر دروازہ 72 گھنٹے قافلہ ہوا رکھا، بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، بازار کی آئینہ بتائی دی جا رہی ہے اور آہستہ آہستہ بازار سے گزارا جا رہا ہے تماشائیوں کا مجمع، اور شہزادی زینب کی نظر بھائی کے کٹے سر پہ ہے، آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں، زینب بددعا نہ کرتا۔ حسین کہنے لگے میری بہن زینب تیری ماں جائے بددعا نہ کرتا، زینب کے دین تمہارے حوالے ہے۔ قافلہ تھوڑا آگے بڑھا، ایک بیچ میں مسجد ہے، شام کے بازار کے بیچ ایک پورا شخص وہاں سے برآمد ہوا، وہ سمجھا کہ کوئی لٹا ہوا قافلہ کچھ باقی نہیں جن کو قتل کیا ہے، ان کے سر ان کے نکاح نہیں اور ان کے گھر کی عورتوں کو اسیر کر کے لایا جا رہا ہے۔ چوتھے امام کے سامنے آیا اور کہنے لگا خدا کا شکر ہے کہ جس نے تمہیں ذلیل کیا۔ ایک مرتبہ سر اٹھایا اور کہنے لگے بزرگ شخص ہے، کہنے لگے تو نمازی نمازی معلوم ہوتا ہے، کہا ہاں نہیں، کہا قرآن پڑھا ہے، کہا آئے محدت پڑھی ہے، کہا ہاں پڑھی ہے، کہا سورہ دہر پڑھا ہے، کہا ہاں پڑھا ہے، کہا سورہ کوثر پڑھا ہے، کہا ہاں پڑھا ہے۔ مگر یہ باتیں آپ جو پوچھ رہے ہیں یہ آیتیں تو آل محمد کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ آپ خدا کے کہنے لگے اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ نہیں وہ آل محمد ہم حیران ہو گیا، کہنے لگا واللہ انتم، قسم تو کہا خدا کی تم آل محمد ہو۔ امام نے کہا واللہ نحن آل محمد، اللہ کی قسم آل محمد ہم۔ کہنے لگا آپ کون؟ کہا میں علی ابن حسین زین العابدین۔ ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگا مولا یہ جو لوگ کے نیزہ کے سر ہے یہ کس کا سر ہے؟ لیکن میرے بابا حسین ابن علی کا سر، وہ علی اکبر کا سر، وہ قاسم، وہ محمد، وہ چچا عباس۔ سر جھکا کے کہنے لگا مولا یہ تو رسیوں میں بیویوں کو باندھ کے لایا جا رہا ہے، یہ کون ہے؟ امام نے سر جھکا کے کہا محمد کی نواسیاں ہیں، علی اور سیدہ کی بیٹیاں ہیں۔ ایک مرتبہ قدموں میں کہنے لگا مولا اتنا ضعیف ہو کر تلوار نہیں اٹھا سکتا، کہ مولا بس اتنی اجازت دیجئے کہ اس قافلے کے سامنے بیٹھ جاؤں اور یہ پورے کا پورا قافلہ مجھے روندہ ہوا گزر جائے تاکہ قیامت کے دن آگے نہ سکے سکوں۔ اے اللہ کے رسول میں نے آپ کے گھر کی بیویوں کو طرف دے رہا شان کے بازاروں میں نہیں دیکھا۔ She's